میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ اقرار کرنا صرف زبانی خرچ نہیں ہے، بلکہ جب ہم نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے راستہ اختیار کر کے ان کو آئیڈیل بنا کے، ان کو نمونہ بنا کر چلنے کے لیے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ آپ کا طریقہ چھوڑ کر کے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ہمیں 100% کامیاب ہونا ہے، 100% ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا، چاہے وہ شادی کی محفل ہو، چاہے وہ میت کی محفل ہو، چاہے دنیا کی تجارت کی لائن ہو، یا زراعت کی لائن ہو، یا دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، ہر جگہ ہر وقت صرف اور صرف معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس معیار کو چھوڑ کر کے جو بھی چلے گا اور کتنا بھی وہ اچھا عمل کر لے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا کچھ نسخہ سیکھ کر کے آئے اور یہ خوش تھے کہ ہم تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے کچھ آیتیں، کچھ لائنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بالکل سرخ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بغل میں کھڑے ہوئے صحابی نے کہا، عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بھاپ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے غصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ نسخہ سیکھ لیا ہے اور تورات کا کچھ علم ہم نے لے تو لیا ہے، لیکن ہم اللہ کو رب مان کر کے اور آپ کو اللہ کا رسول مان کر کے اور اسلام کو دین مان کر کے ہم راضی ہیں، ہم یہودی یا نصرانی نہیں ہوئے۔ تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، امت میں سے تم ہمارے حصے میں آئے ہو۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے ان کی اتباع کرنے لگو، پھر بھی راہ راست پر اور کامیابی پر نہیں آ سکتے جب تک تم ہماری اتباع نہ کرنے لگو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے سامنے معیار صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے صدقات و خیرات ہو، چاہے جو بھی لائن ہو، ہر لائن میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اعتبار سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں اس لیے چھیڑی ہیں کہ ابھی آج 10 شعبان المعظم ہے، 11، 12، 13، 14، یہ سنیچر، اتوار، دوشمبہ، منگل، یعنی بدھ کی رات میں، جیسے کل بدھ ہے، آج کی رات میں جسے ہم 15 شعبان شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس دن ہماری کچھ عبادت کی چیزیں ہیں، اس دن کی فضیلتیں بہت سی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بہت ساری خرافات بھی لگی ہوئی ہیں۔ اپنے بچوں کو پٹاخے دلا کر کے پوری رات پٹاخے میں مشغول رکھنا، اپنے گھر میں کچھ نئی ڈش پکا کر کے، حلوہ پکا کر کے یا کسی اور چیز کو پکا کر کے، کسی نے بتایا ہوگا کبھی کہ اس دن اچھے کھانے پکاؤ، اس دن میت جو ہمارے پرکھے پرانے مر چکے ہیں یہ آتے ہیں اور ان کو یہ کھانا پہنچتا ہے۔ آپ ذرا اس کو غور کریں کہ اگر وہ میت دیندار تھا، ایمان والا تھا، اللہ رب العزت اس سے راضی تھے، خوش تھے، اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا، تو اللہ رب العزت اسے انعام دیں گے، جنت کی خوشبو ملے گی، جنت کے انعامات ملیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی۔ تو جو شخص جنت میں ایسی چیزیں پا رہا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے تمام کی
دنیا کے تمام انعامات نہیں کر سکتے. تو جو آدمی جنت کا کھانا کھائے اسے ہم دنیا کا زردہ اور حلوہ بنا کر دیں گے، اسے پسند آئے گا؟ یہ عقلی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور اگر جو شخص دنیا سے گیا ہے وہ نافرمان تھا، اللہ کے غضب و غضب کا مستحق تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے برا فیصلہ کر دیا، پھر ہمارا حلوہ یا ہماری بریانی یا ہمارا زردہ اس کے کس کام کا؟ ہم نے اگربتی سلگا کر کے اس کو خوشبو دینی ہے. اگر وہ جنت کی خوشبو پا رہا ہے تو ہماری مری کٹیلی جو اگربتیاں اس کی خوشبو کس کام کی؟ اور اگر وہ برا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کر کے بھی اللہ رب العزت پر قدرت تھوڑی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت اگر نہ دینا چاہیں گے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر ہم پہنچا لیں گے اسے؟ بالکل نہیں پہنچا سکتے. اس لیے سب سے اس رات کو شب برات بھی کہتے ہیں اور لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں. ایک شب برات اس لیے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج کی رات میں ایک قبیلہ تھا عرب میں، قبیلہ بنو کلب، ان کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان کے بال سے بھی زیادہ اللہ رب العزت جہنم کے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں. اس لیے اس کو شب برات بھی کہتے ہیں. برات کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات. لیلۃ الصق، اس دن بجٹ کی رات، اس رات کو بجٹ کی رات بھی کہا گیا ہے. سال بھر میں ہمارا خرچہ کیا ہے، سال بھر میں ہم کتنا کھائیں گے، کیا پئیں گے، ہمارے ساتھ کیا کیا احوال گزریں گے، یہ ساری چیزیں ایک دن متعین ہوتی ہے. وہ رات شب برات ہے. آج اگلے سال تک یہ آدمی زندہ رہے گا یا نہیں، اگلے سال تک وہ کیا کیا کھائے گا، اگلے سال وہ کیا کیا اعمال کرے گا، وہ آج کے دن متعین ہوتے ہیں. اس لیے اس رات کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں. اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی مغفرت کا طالب ہو کر کے، جو شخص اپنے اللہ رب العزت سے لو لگا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ رب العزت ہر ایک کی معافی کر دیں گے سوائے چند لوگوں کے. نمبر 1، اگر کوئی مشرک ہے تو مشرک کی معافی جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے اس کو کبھی اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے. دوسرے، اگر کوئی شخص صلہ رحمی کو چھوڑنے والا ہے، اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑنے والا ہے، کسی رشتہ دار سے لڑ بیٹھا ہے، کسی رشتہ دار پر ظلم کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت ایسے رشتہ داری کو ختم کرنے والوں کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے. نمبر 3، اس شخص کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے جو اپنے شلوار کو یا پیجامے کو یا پینٹ کو یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو. ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف محشر کے میدان میں اللہ رب العزت محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے. تو جو شخص اپنے شلوار کو یا پیجامے کو یا لنگی کو یا پینٹ کو، یعنی ناف سے لے کر کے نیچے تک پہننے والے جو بھی لباس ہو، ان لباس کو ٹخنوں سے نیچے کرے گا، اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گی. اور ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہو، وہ بھی معافی کے قابل نہیں ہے جب تک والدین سے صلح نہ کر لے. ان تمام، اور ایک شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو. اتنے اشخاص ایسے ہیں جو شب برات میں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے شب قدر میں بھی ان کی معافی نہیں ہوتی جب تک وہ یا تو ان گناہوں سے توبہ نہ کر لے، اپنے والدین سے صلح نہ کر لے، ٹخنوں کو ڈھانکنا بند کر دے، یا کفر و شرک سے توبہ کر لے. ان تمام چیزوں سے جب تک توبہ نہیں کر لیتے تب تک ان کی معافی کبھی نہیں ہوتی. یہ شب برات کے رات میں، اس رات میں آپ تلاوت کریں، نفلیں پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نفلیں پڑھنا، تلاوت کرنا، اگر وقتوں میں عبادتیں کرنا، یہ افضل یہ ہے کہ ہم تنہائی میں کریں، اجتماعی طور پر نہیں. اور تو اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گئے ہیں کہ آج کی رات میں 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. کسی ملا نے بتایا ہوگا، ملا برائے فروخت جو رہے ہوں گے، بتائے ہوں گے کہ آپ پورے سال نماز نہ پڑھو، پوری زندگی میں خالی عید بقرعید تمہارے نامہ اعمال میں عید بقرعید اور جمعہ کے علاوہ کوئی اور نماز نہ ہو. اس کے باوجود شب برات میں آ جاؤ ہمارے پیچھے، 2 رکعت پڑھ لو اور پوری زندگی کی عبادت کا ثواب لے جاؤ. جو اولیاء کرام اپنی قبروں میں سوئے ہیں وہ بھی افسوس کر رہے ہوں گے، کاش یہ ملتا ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہمیں اتنی محنت نہ کرنی پڑتی. ہم نے راتوں کو تہجد میں اپنے
پورا کھپا دیا، اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ہم راتوں میں عبادت میں لگے رہے، یہ ملا پہلے پیدا ہو گیا ہوتا تو اس کے پیچھے 2 رکعت ہم بھی پڑھ لیتے تو ہماری بھی نماز معاف ہو جاتی۔ یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بخشائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر کے اتنا نماز پڑھے آپ کے پاؤں پھول جا رہے ہیں۔ ہم پوری زندگی کی نماز چھوڑے ہوئے ہیں، شب برات میں 2 رکعت امام صاحب کے پیچھے جماعت سے پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، پوری زندگی کی نماز کا ثواب پا لیں گے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھایا گیا ہے تاکہ ہم دین سے دوری ہو، کچھ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اپنے بالوں کو تاگے میں باندھ کر کے چھت سے لگا دیتے کہ اگر نیند میں جھپکی آئے تو ہم پھر سے بیدار ہو جائیں۔ ہم نے اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے۔ اور دوسری خرابی یہ صلاۃ التسبیح آج کی رات میں لوگ جماعت سے پڑھا کرتے ہیں، امام صاحب پڑھائیں گے باقی سب پڑھیں گے، یہ بالکل خرافات ہے۔ نفل نمازوں کی جماعت بالکل نہیں ہے، فقہا نے نفل نمازوں کی جماعت کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح جو بھی پڑھنا ہے اور بڑی بڑی نمازیں پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہو آپ تنہائی میں پڑھیں اور اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہیں۔ تلاوت کرنا ہو تنہائی میں عبادت کرے۔ اور ایک بات، اس رات میں قبرستان جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہے کہ پہلی بات آپ کے سامنے وضاحت یہ کر دے، قبرستان جانے کی ممانعت نہیں ہے، پورے سال میں کبھی جائے۔ پچھلے شب برات سے آج تک، آج 10 شعبان ہے، کون ہے جو کھڑا ہو جائے کہ 3 بار بھی؟ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو اپنی عادت بنائے ہیں، جمعہ کے دن، جمعرات کے دن، دوشنبہ کے دن والدین کے قبروں پر، اپنے پرکھوں کے قبروں پر جاتے ہیں، یہ بہت ثواب کا کام ہے اور اس سے ہمیں آخرت یاد آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ شب برات کو اپنا رسم بنا لیے ہیں وہ ذرا بتائیں کہ پچھلے شعبان سے ابھی 15 شعبان آئے گی کتنی بار قبرستان پر گئے؟ یہ جو ہم نے رسم و رواج بنایا ہے کہ ہمیں شعبان 14 شعبان 15 شعبان کی رات میں یعنی شب برات میں ہمیں قبرستان میں اور جھنڈ بنا کر کے جانا ہے، وہاں بعض جگہوں پر یہ رواج چلتے چلتے میلے کی شکل بن گئی۔ آپ جا کر کے بنارس کے اطراف میں دیکھیں، اب 4 دن 5 دن 1 ہفتہ پہلے سے قبرستان کی صفائی ہو رہی، کیوں؟ یہاں میلہ لگنا ہے۔ یہ رسم جو ہم نے بنائی تھی سال بھر کی وہ میلے کی شکل اختیار کر دی۔ تو قبرستان پورے سال میں کبھی بھی جاؤ، اپنے پرکھوں پرنجوں کی زیارت، قبروں کی زیارت کرو، اور آپ دیکھو کہ بھائی یہ کلیکٹر صاحب تھے، یہ ہمارے گھر کے ابو جان تھے اور یہ بڑے مالدار صاحب تھے، ہم ان کی قبروں کو دیکھیں گے ہمیں اللہ یاد آئے گا کہ جیسے یہ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے رئیس دنیا سے چلے گئے، ہم کو بھی اس قبرستان میں آنا ہے، اللہ یاد آئے گا۔ لیکن رسم بنا کر کے صرف شب برات کی رات میں جانا، یہ بالکل ہی بہت نازیبا اور نالائقی کی حرکت ہے۔ اس لیے آپ اپنے والدین کے ساتھ، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اور جن کے ہر ایک کے گھر سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار میں سے یا کوئی گیا ہے، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آپ معمول بنائیں، ہر ہفتے چلے جائیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن 15 شعبان کو معمول بنانا، رسم اور رواج دینا، یہ رواج جب پیدا ہوگا تو بدعت میں آئے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ 14ویں شعبان یعنی شب برات کے دن کی بات ہے، نہ تو کوئی پٹاخے وغیرہ کا کوئی معمول ہو، نہ تو کوئی خاص قسم کے کھانے کا کوئی معمول ہو، اور نہ ہی کوئی خاص قسم کی نماز کا کوئی معمول ہو۔ ہاں نفلی عبادت اگر کسی کے ہاں عادت ہے، جیسے اس بار منگل کی رات میں پڑے گی، عادت ہے کہ منگل کے دن اچھا کھانا پکتا تھا ہفتے میں، تو اس دن آ جائے پکا لے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اس لیے کہ شب برات ہے، آج ایک تہوار ہے، آج ہمارے یہاں عید اور بقرعید کے علاوہ کوئی تہوار ہے ہی نہیں، ایک تہوار ہے آج، اس لیے آج حلوہ پکنا چاہیے، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی صبح آئے گی، اس دن صبح میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، نفل روزہ ہے، اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو 15 شعبان کا روزہ رکھ لے، اجازت ہے، اس کا اسے ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں 20، 22، 23 اس سے پہلے خوب روزہ رکھتے تھے، آخری وقتوں میں شعبان کے آخری وقتوں میں روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے کہ بھائی اس شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہے، رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کھا پی کر کے تھوڑا کمی کر لو، اس لیے اخیر شعبان میں روزہ رکھنے سے منع ہے۔ باقی شروع شعبان سے لے کر کے 20، 22، 23، 24 تک آپ جتنی نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نفل عبادت ہے،
اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے اور دو آدمی نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نفل پڑھنے والا اس نہ پڑھنے والے کو برا بھلا سمجھے، یہ عقل میں تو بات نہیں آتی۔ ایسے ہی شعبان المعظم کا روزہ جو 15 شعبان کو رکھتا ہے آدمی، اگر رکھ رہا ہے تو اسے نفل کا ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے متعلق ہمارے ذہن میں خیال نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا ناہنجار ہے، یہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال آیا تو پھر ہم روزہ رکھ کر کے بھی وہ ثواب نہیں پائیں گے جو ہم وہ ثواب پا جائے گا۔ اس لیے ان تمام باتوں کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جو